رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ دراصل یہ پورے رمضان کا عطر ہے، پورے رمضان کا خلاصہ ہے، پورے رمضان کا نچوڑ ہے یہ۔ رمضان المبارک کے 20 دن ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، ہم سے غفلت ہو گئی۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اس طریقے سے ہم اللہ کی عبادت نہ کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں آخری 10 دن دے دیے کہ ان 10 دنوں میں بھی ہم اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی عبادت کر کے جنت کا حقدار بن جائے، ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ یوں تو دیکھا جائے سارے کے سارے دن اور رات ایک ہی برابر ہوتی ہے۔ دن میں سورج طلوع ہوتا ہے اور رات کو سورج غروب ہوتا ہے، لیکن وہ رات یا وہ دن جو اللہ رب العزت فرما دے کہ یہ دن اور رات میری رحمت کی ہے، یہ خاص طور پر میری فضیلت کا دن اور یہ رات ہے، وہ دن اور رات باقی دنوں سے اور راتوں سے سبقت لے جاتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن جو ہے، یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت کے یہ دن ہے۔ اور ان 10 دنوں میں جو خاص عبادت ہے وہ اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف کہتے کسے ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ 20ویں روزے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں جا کر دل سے نیت کر لے یا زبان سے نیت کر لے، اور 10 دن وہ خلوت اختیار کر کر اللہ رب العزت کو راضی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے پھر وہ مسجد سے باہر نکلے۔ اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اعتکاف کرنے والوں کی فضیلت بھی بہت ہے۔ معتکف بندہ جب رات کو سوتا بھی ہے یا دن کو سوتا بھی ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے۔ اب عام بندہ اگر نوافل پڑھے گا، اگر قرآن کی تلاوت کرے گا، اگر ذکر اذکار کرے گا، پھر اس کا وہ عبادت شامل ہوگی، لیکن معتکف بندہ اگر سو بھی رہا ہے، اس کا پھر سونا بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ اور یہ جو اعتکاف جو ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کہ بڑے شہر کی جو مساجد جو ہے، ان مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں اعتکاف ہونا ضروری ہے۔ اور عام جو دیہات ہو گئے یا گو دیہات وغیرہ ہو گئے، ان کی مساجد میں کسی ایک فرد کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا، پورے شہر والے اور پورے گاؤں والے گناہ گار ہو گئے۔ اور اعتکاف کی ایک فضیلت ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اعتکاف کرتا ہے، اس کو 10 خندق جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کی جو مسافت جو ہے وہ 500 سال کی ہے، یعنی کہ اتنا بڑا عظیم اجر ہے اعتکاف کرنا۔ اور اعتکاف جو ہے، یہ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف جو ہے جس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ دوسرا اعتکاف جو ہے جس کو نفلی اعتکاف کہا جاتا ہے، اور تیسرا اعتکاف جو واجب اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اب نفلی اعتکاف یہ ہوگا کہ بندہ جب بھی مسجد میں جائے، مسجد میں جا کر نیت کر لے کہ نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، کہ میں جتنی دیر مسجد میں ٹھہرتا ہوں میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ اس کو نفلی اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور سنت اعتکاف جو ہم رمضان کے آخری 10 دنوں میں کرتی ہے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور تیسرا اعتکاف جو ہے وہ واجب اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ بندہ یہ منت مان لے کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا۔ جب اس کا وہ کام ہو گیا تو اس کے لیے اعتکاف کرنا ہر صورت میں واجب ہو جائے گا۔ اور یہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے، یہ پچھلے انبیاء سے بھی یہ چلتی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ پہلی انبیاء میں بھی یہ سنت، یہ طریقہ تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اعتکاف فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن بھی اعتکاف کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن بھی اعتکاف کیا ہے، اور 10 دن بھی اعتکاف کیا ہے، لیکن زیادہ جو کثرت سے اعتکاف کیا ہے وہ 10 دن کیا ہے۔ لیکن جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے وصال فرمایا، اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو اعتکاف جو ہے ایک ایسی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کا مقصد یہی ہے کہ ان 10 دنوں میں بندہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے، اور اس 10 دنوں میں جو لیلۃ القدر کی جو رات آنے والی ہے اس رات کو تلاش کر لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو اعتکاف آنے والا ہے، اگر ہمارے یہ آسانی ہو، ہمارے پاس ٹائم ہو، تو اس اعتکاف کو ہم لازمی کریں۔ اس اعتکاف میں ہم اللہ کی عبادت کریں۔ جو 20 دن کمی کوتاہی ہوگی، ان کمی کوتاہیوں کو، غفلت کو دور کر کے ہم ان دنوں میں اللہ کو راضی کر لیں، اور جو رمضان کی رحمتیں اور مغفرت اور جہنم سے نجات کا یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم اللہ کی رحمت کو بھی سمیٹ لیں، ہم اپنے لیے مغفرت بھی طلب کر لیں، اور جہنم سے نجات بھی ہم اپنے لیے طلب کر لیں۔